فیضان محترم، برادران عزیز، معزز اور محترم سامعین کرام، آج عشرہ مجالس کے آخری مجلس اور آج کی جو مناسبت بھی ہے یہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے جتنے ایام گزریں گے اربعین تک، یہ تمام کے تمام ایام جو ہے منسوب ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، چونکہ یہ وہی ایام ہے کہ پورے سال میں یہ جو دن ہمیں ملتے ہیں شاید اسی دنوں میں شہزادی کا تذکرہ ہوتا ہے، پہلے عام دنوں میں شہزادی کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ کچھ باتیں کل کی خدمت میں نے آپ کی خدمت میں وہاں بھی پیش کی تھی اور آپ الحمدللہ وہاں موجود تھے، کچھ باتیں آپ نے سنی ہے، لیکن اسی سے متصل کچھ باتیں شہزادی سے، چونکہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی جو تاریخ ہے اور جو ان کا سن ہے، شہزادی کی عمر بہت کم ہے اور مصیبتیں بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے قرآن کے جس آیت کو بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، سورہ فتح کی آیت نمبر 4، اس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے هو الذی انزل السکینۃ، وہی خدا ہے کہ جس نے نازل کیا، کس کو نازل کیا؟ سکینۃ، سکینہ کس پہ نازل کیا؟ فی قلوب المؤمنین، مومنین کے قلوب پر نازل کیا۔ کیا نازل کیا؟ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کیا نازل کیا؟ سکون نازل کیا، سکینہ نازل کیا۔ کس لیے نازل کیا؟ کہتے ہیں کہ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہ ایمان کے جو پہلے سے آپ کے اندر موجود ہے، سکینہ کے نازل ہونے کے بعد اور اس ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل کیا۔ اب یہ تو ظاہری معنی آپ سکون کے کہ جو میں نے تشبیہ دی تھی کل سے، 3 روایتیں ان کے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ ایک روایت یہ تھی کہ سکینہ کے معنی ہے سکون کے، ایک روایت یہ کہ سکینہ کے معنی جنت کی ایک خوشبو ہے، ایک روایت یہ ہے کہ سکینہ کے معنی ایک نور کے، اور یہ وہی نور ہے کہ جس کے آنے کے بعد ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور تفسیر در منصور کے جو ہمارے برادران عزیز کی کتاب ہے، ان میں سے ابن عباس جو تفسیر بیان کرتے ہیں اسی آیت کے ضمن میں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سکینہ سے مراد خداوند عالم رحمت دیتا ہے، یعنی رحمت کے معنی میں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو سکون عطا کرتا ہے اس کے گھر میں بیٹی نازل کر دیتا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اسی لیے جس سن میں اور جس سبب سے جناب سکینہ نازل ہوئی ہیں، آپ اس دور کو دیکھ لیجیے اٹھا کر، وہ دور بہت حیران و پریشانی کا دور ہے، پرآشوب زمانہ ہے۔ عالم یہ ہے کہ امام کو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ پنجتن میں نے ذکر کیا تھا، پنجتن میں واحد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بچے ہیں۔ پنجتن میں صرف جناب امام حسین ہے، دل نہیں لگتا امام حسین کا۔ کیوں؟ کیونکہ نانا بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، اور جو خیر خواہ ہے دوست کے جیسا ہوتا بھائی وہ بھی نہیں ہے۔ واحد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور پورے قبیلے کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سنبھالا ہوا، دل نہیں لگتا۔ روایت کے جملے کے رات کی تاریکی میں نماز شب میں خداوند عالم سے سکون کا مطالبہ کرتے تھے کہ میرے اللہ مجھے سکون دے دے، تب اللہ نے سکینہ کے شکل میں امام حسین کو سکون عطا کیا۔ راوی کہتا ہے کہ رقیہ وما ادراک ما ہی، رقیہ کیا ہے کون اندازہ لگا سکتا ہے، اور کس کو معلوم ہے؟ فقط امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، صرف امام حسین جانتے کہ سکینہ کیا ہے، کیونکہ جس دعاؤں کے بعد جناب سکینہ حاصل ہوئی ہے، اس کے معنی کہ وہ اندازہ صرف امام حسین ہی جانتے۔ اسی کو آپ تشبیہ دیجئے قرآن کی آیتوں سے، تو کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اب آگے والا جملہ کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کس کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کس کو معلوم ہے؟ کسی کو نہیں معلوم سوائے نبی یا امام کے اور خدا کے جو اس کو بتانے والا ہے۔ اب اسی آیت کو اس حدیث پر منطبق کریے۔ رقیہ، جناب سکینہ کا نام کیا؟ رقیہ، اصل نام میں نے بتایا تھا۔
اصل نام کیا بتایا تھا کل جناب سکینہ کا؟ کون بتائے گا؟ فاطمہ نام تھا جناب سکینہ کا. اور امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں ان سب کا نام اپنی ماں کے اوپر رکھتا. اتنی محبت کرتے تھے امام حسین. اب کیا ہے حدیث کیا کہتی؟ کہتے ہیں کہ رقیہ وما ادراک ما ہی. رقیہ کیا ہے کس کو معلوم ہے؟ یہ صرف اور صرف امام حسین کو معلوم ہے. اب آگے والا جملہ ہے قصرت قلب الحسین والزینب. رقیہ کون ہے؟ ٹکڑا ہے، دل کا ٹکڑا ہے. قصرت قلب الحسین والزینب. زینب اور حسین کے دل کا ٹکڑا کون ہے؟ شہزادی ہے. ہیا دمعۃ الحسین. حسین کے آنکھوں کا تارا ہے جناب زہرا، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ. کون کہہ رہا ہے؟ روایت ہے. میں نے کہا تھا کہ کچھ خطبات میں نے چھوڑ دیے تو اور کبھی موقع ملا، لیکن بہت ہی مختصر آج بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کہتے کہ ہیا حبیبۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کب رخصت ہو رہی ہیں؟ 11 ہجری کے بعد کا کچھ مہینہ، یعنی 12 ہجری سے پہلے. جناب سکینہ کب نازل ہو رہی ہیں؟ 57 ہجری. 57 ہجری 10 شعبان جناب سکینہ نازل ہو رہی ہیں. لیکن راوی کیا کہتا ہے؟ یہ جو روایت ہے، یہ جو خطبات کے جملے ہیں، یہ کس کے؟ معصوم کے. یا حبیبۃ الزہرا سکینہ سلام اللہ علیہا وہ ہے جو جناب زہرا کے لخت جگر ہے، یا یوں کہتی ہوں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ثمر ہے، پھل ہے. جناب علی اکبر کو بھی کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ثمرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. یعنی امام حسین علیہ السلام کا پارہ جگر ہے، ثمر ہے، پھل ہے. اور دوسرا جملہ جناب سکینہ کے لیے کہا گیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہی القطعۃ المقطع فی قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کون ہے؟ ہی القطعۃ المقطع فی قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ وہ ہے کہ جب رسول اللہ کا دل دھڑکتا تھا تو گویا دھڑکتے ہوئے دل کا نام سکینہ سلام اللہ علیہ. کون ہے سکینہ؟ خدا قسم کون اندازہ لگائے؟ یہی وجہ بنی جناب سکینہ کی دشمنی کی. راویوں نے جو سب سے زیادہ دشمنی نکالی ہے کسی، دیکھیے معاملہ کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ امام حسین علیہ السلام کا بغض اتنا لوگوں کے دل پہ چڑھ گیا تھا کہ اس زمانے میں جو چیز حسین سے منسوب ہو جاتی تھی اس سے لوگ دشمنی رکھنے لگتے. لہذا یہی سبب بنی کہ 3 سال ہجری ابھی گزرا نہیں ہے، 57 سے 60 ہجری بہت زیادہ دور نہیں ہے، ابھی 3 سال گزرے نہیں کہ امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا. بھاپ لیا تھا امام حسین نے کہ مدینہ اب میرے رہنے کے قابل نہیں. جو چیز منسوب ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ لکھنے والوں نے یہ لکھا، اور کتاب الاغانی میں تو بہت عجیب و غریب جملہ لکھا. اب وہ تو اس بات کے قائل ہے کہ جناب سکینہ جو ہے شادی شدہ ہے، یہاں تک کہ زبیر سے بعد میں جب ان کا نکاح ہوا، بعد میں زبیر سے بھی ان کی شادی ہوئی. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. صلوات پڑھیں محمد وعلی لوگ اس بات کے قائل ہیں. بہرحال خدا ان سب پر لعنت کرے کہ جو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ پر جھوٹی نسبت ہے. تو جو چیز منسوب ہو گئی، سب سے زیادہ منسوب جناب سکینہ سلام اللہ. یہاں تک کہ روایت ہے جب سکینہ کی ولادت ہوئی تو باہر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حسین کے گھر میں ایک بچی کی ولادت ہوئی ہے، تو جب کسی نے سوال کیا جناب علی اکبر سے کہ آپ کے گھر میں کس کی ولادت ہوئی، بیٹے یا بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، تو جناب علی اکبر علیہ السلام نے یعنی خاموشی کا اظہار کیا، سکوت اختیار کیے. اتنا زیادہ یعنی ماحول بتا رہا ہے کہ اتنا زیادہ بغض ہے امام حسین سے. لہذا یہی سبب بنی بعد میں لوگوں نے اختلافات کیے. اب جو حمید ابن مسلم جو راوی تھا کربلا کے میدان میں، وہ تو خود عیسائی تھا. لہذا یہ اور دوسرے وجوہات کی بنیاد پہ جو سبب بن رہی ہے، لوگوں نے
روایتوں میں، یہاں تک کہ منظر واقع کربلا میں جتنے خرافات بقی، تو الحمدللہ یہ جو امامت کا سلسلہ ہم تک پہنچا ہے نا، کہ امام نہ ہوتے تو شاید واقع کربلا مٹ جاتا. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا فاتح شام ہے تو جناب سکینہ بھی فاتح شام ہے، بالکل برابر کا کردار ہے. آپ دیکھیے، میں نے بتایا تھا کل کی مجلس میں کم سے کم 20 سے 26 خطبات ہیں جناب سکینہ کے، ولو چونکہ چھوٹے چھوٹے، آپ نے اس سے پہلے شاید نہیں سنا ہوگا. 20 سے 26 خطبات ہیں جناب سکینہ کے، جو قدم بقدم جناب سکینہ نے بیان کیا. اور اس میں سے ایک جملہ جو مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا، کوفے کے بازار میں جو انہوں نے دیا تھا، کل کے جملے میں نے آپ کی خدمت پیش کیا تھا، نحنو بنو مطلب ما عدان قد بخرب ما عوان قلب الا قد جرب ومن شاء فل یجری. معنی کیا ہوئے؟ شہزادی کا جملہ ہے، سمجھیے گا. خدا قسم ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے یہی جملہ کافی ہے، ہمارے دل کو پاک کرنے کے لیے یہی جملہ کافی ہے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ ہم اولاد بنو عبد المطلب ہے، اور جو کوئی گھر ہم سے دشمنی رکھتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. جو گھر ہم سے دشمنی رکھتا ہے، اور جو کتا ہم پر بھونکتا ہے، یاد رکھیے گا، جو کتا ہم پر بھونکتا ہے وہ خارش میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور پھر بات کا جملہ کیا ہے؟ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَجْرِبْ، جس کا جی چاہے وہ آزما لے، جس کا جی چاہے آزما. اور سکینہ سلام اللہ کے جملے ہیں. خدا قسم کون سکینہ؟ اس کے بارے میں خود امام فرماتے ہیں، السلام علیک یا قریرۃ العین. قریرۃ العین کسی کہتے معلوم ہے؟ یہ جو کالے جو یہ ہے نا کالا بندہ، اس کے پیچھے جو سفید گودا ہے نا، قریرۃ العین، سفید گودے کو کہتے ہیں. یعنی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ امام حسین کی سفید گودا. کون ہے جناب سکینہ؟ خدا قسم یہ روایت ہے. اور خطبہ جو جناب سکینہ نے دیا نا، لوگوں نے تعجب کیا جناب سکینہ کے خطبے کہ 4 سال کی بچی ہے. ہمارے یہاں 4 سال کی بچی کو بولنا نہیں آتا ہے، لیکن 4 سال کی بچی کا فساد تو بلاغت جتنا زیادہ. لیکن لوگ شاید یہ بھول گئے تھے کہ یہ اس گھر کی بچی ہے کہ جس کا باپ خود لعاب دہن یعنی لعاب رسول چوس کر پڑا ہوا. یعنی اگر ایک جملہ میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو جس امام حسین علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ جنہوں نے رسول کے لعاب دہن چوسا ہے، زبان چوسی ہے. جس زبان کو خود امام حسین چوس لے ان کا عالم کیا ہوگا، اور خود جس کی زبان خود جناب سکینہ چوس لے اس بچی کا عالم کیا ہوگا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، کہنے کل کے تقریر میں وقت نہیں تھا تو اس لیے بیان نہیں کیا. جب لوگوں نے تعجب کیا کہ یہ کون بچی ہے، بازار شام میں دربار شام میں لوگوں نے بتایا کہ کون بچی، کس کی بچی، کہا یہ حسین کی بچی. کہ اس کے فساد و بلاغت کا عالم دیکھو، اتنی کم سینی میں یہ عالم ہے. خطبے دیکھیے جناب سکینہ کے، آپ احرام لگاتے لگاتے آپ کی حالت خراب ہو جائے گی. پورا خطبہ پڑھوں تو پھر کافی وقت ہو جائے گا. جب میں بعد میں اتروں آپ مجھ سے خطبہ لے لیے، کبھی موقع ملے پڑھتے رہیے گا. اور اگر نہ بھی پڑھ پائیے تعویذ بنا کے رکھ لیجیے. شہزادی کا نور ہے، یعنی نوری کلام ہے، کسی نہ کسی مقام پہ آپ کو فائدہ کرے. جناب شہزادی کے نکلے ہوئے یعنی الفاظ ہیں. خطبہ دیا نا تو لوگوں نے تعجب کیا. اس میں تعجب کی کوئی بڑی بات نہیں تھی. جناب سکینہ نے خطبہ دیا، اتنی کم سنی میں تعجب کیا. ایک روایت مجھے دیکھی. روایت کیا تھی؟ کہتے کہ مسلمانوں کے بہت عزیز اور معتبر انسان کہ جس سے 6 اور 8 ہزار روایتیں لی گئی ہیں. کون؟ ابو ہریرہ. ابو ہریرہ کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ یہ 9 ہجری میں پیدا ہوا. بخدا قسم جہاں تک میرا مطالعہ پہنچا ہے، عربی میں کتابیں ہیں، اس میں حاشیہ دیکھ رہا تھا، ابھی تک مسلمانوں میں یہ اختلافات ہے کہ ابو ہریرہ پیدا کب ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول کے انتقال کے بعد ہوا ہے، بعض تو بہرحال 9 ہجری کے قائل ہے. لیکن جو 9 ہجری کے بھی قائل ہے وہ پورے اطمینان کے ساتھ نہیں ہے. آپ میں اتروں، آپ مجھ سے حوالہ لے لیجئے، دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، یہ لقلقہ زبانی نہیں ہے، یہ پوری محنت ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ابو ہریرہ بہرحال 9 ہجری آپ پکڑ کے چلیے. کہتا بچہ تھا، چھوٹا تھا، کھیل رہا تھا. رسول اللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کھیلتے کھیلتے آیا. رسول اللہ اس وقت دودھ تناول فرما رہے تھے، دودھ رکھا ہوا تھا. کھیلتے کھیلتے آیا، اس نے دودھ کو پی لیا. بچہ تھا، چھوٹا ہے، آدمی ہوتا ہے عام طور سے، بچے ایسے ہوتے ہیں. پی لیا.
کہتے ہیں کہ جب دودھ اس نے جھوٹا رسول کا پیا تو اس کا عالم یہ ہے کہ مسلمانوں میں بالکل معتبر ہو گیا، اور 6,000 حدیثیں یا 8,000 حدیثیں ابو ہریرہ سے لے لی گئی، یہ کہہ کر لے لی گئی کہ صحابی رسول ہے۔ تو خدا قسم تعجب نہیں ہے مسلمانوں کو کہ 2 سال کے بچے سے آپ نے 6,000 حدیثیں لے لی۔ جو سکینہ نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو خطبے دے دی اس پہ تعجب ہے، لیکن ابو ہریرہ پر تعجب نہیں ہے کیونکہ آپ نے 6,000 حدیثیں لے لی۔ ابو ہریرہ پر تعجب نہیں ہے، آپ کو جناب سکینہ پر تعجب۔ جس نے رسول کا چھوٹا دودھ پی لیا اس کا عالم یہ ہے، تو سوچئے کہ جو حسین کے چوسلے زبان چوسلے اس کا عالم کیا ہوگا۔ اس میں تعجب ہے مسلمانوں۔ یہی وجہ بنی کہ اتنے خرافات لکھے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، آپ پڑھیے گا تو آپ کو غصہ آئے گا کیا لکھا ہے مسلمانوں، ایسا ایمان خدا قسم۔ اور یہ شاید وہی وجہ ہے، ابھی وہ پھر مجھے دیکھنا پڑے گا، آخری جملہ اہل شام کا جس میں جناب سکینہ فرماتی ہے کہ تم خوش ہوتے ہوں گے قتل کر کے، اللہ نے ہر ایک مقام پہ تمہیں ذلیل کیا، اور آج یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ جو ہر مقام پہ ذلیل ہو رہی ہے یہ جناب سکینہ کی بددعا ہے، کیونکہ بغض کی وجہ سے آج لوگوں نے کیا کیا، اہل بیت کا بغض ہے کہ جس کی وجہ سے آج لوگ یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں، بغض اہل بیت ہے آقا، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو گیا۔ اچھا بالفرض وہ صحابی کے بارے میں تو کہہ سکتے تھے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ چلو بھاگ گئے، اس حد تک تو سمجھ میں آتا تھا، جان کا بچانا واجب ہے تو رسول اللہ کو بعض لوگوں نے چھوڑ دیا، آپ ان کو رضی اللہ کہہ لیں تو وقتی طور پہ ہم اطمینان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ڈر کے معنی بھاگ گئے تھے ٹھیک ہے، لیکن رسول کا ساتھ دیا بعد میں، آپ تو اس کو کہہ رہے رضی اللہ کے جو قتل میں ملوث ہے، جو رسول کا پارہ جگر ہے، اور خود اس کے لیے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے حسین کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ حسین سے جو چیزیں منسوب ہو جا رہی ہے تو اس کے معنی ہے کہ جو حسین سے منسوب ہو گئے اگر وہ چیزوں کو نقصان ہوا تو حسین کو بھی تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ بنی جب زندان میں قافلہ پہنچا ہے اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی ایک تاریخ ہے جو شاید آپ اگر بہت واوائی میں نہ جائیں اور ایک اشرہ رکھیں تو زندان کی تاریخیں بیان کی جائے۔ صرف 4 دن ایسے خرابے میں یزید نے زندان شام میں رکھا، اب یہ پوری عربی عبارت ہے مجھے دیکھنی پڑے گی، ایسے خرابے میں رکھا کہ روایت بتاتی ہے جناب سکینہ کا جو چمڑا تھا پیٹ کا یہ جھلس گیا۔ خدا قسم مصائب کے جملے کیسے پڑھو، میں ایک جملہ آپ کو بتاؤں، آپ بہت گریہ کریں گے لیکن میں صرف ایک پیغام آپ کی خدمت میں، وہ میں حالات جناب سکینہ کے بتانا چاہتا ہوں۔ جب باپ کا سر لیا ہے نا بچی نے، عربی کی روایت ہے، عربی عبارت ہے، آپ اس کو ترجمہ اپنے زبان میں جیسے چاہیں کر لیں، لیکن یہی ترجمہ آپ بالکل کم علمی میں بھی اگر آپ ترجمہ نکالیں گے نا تو ترجمہ کیا نکلے گا، بچی نے باپ کے منہ پہ منہ رکھا اور منہ پہ منہ رکھ کے فرمایا بابا میں نے آپ کو پہچان لیا، آپ نے مجھے پہچانا۔ خدا قسم یہی جملے، سکینہ فرماتی ہے بابا میں نے آپ کو پہچان لیا، بابا آپ نے مجھے پہچانا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جناب سکینہ کا چہرہ اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ شاید جناب سکینہ سوچتی اگر اس حالت میں میرا بابا بھی مجھے دیکھے گا تو شاید پہچان نہ ہو۔ کل کی مجلس میں نے شہادت بیان کی، لیکن ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں شام کا زندان ہے، اور جب شام کے زندان میں یہ آواز گونجی نا سید سجاد کی پھوپھی اماں، بچی باپ کو بین کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئی، اب شاید بچی کسی کی آواز سے کوئی پریشان نہ ہو۔ اب روایت بتاتی ہے کہ جناب سید سجاد نے بچی کو دفن کیا، لیکن روایت کہتی ہے سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، بیویوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی۔ اللہ اکبر، وہ منظر کو تصور کریے گا کہ بھائی نے بچی کو کیسے دفن کیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، اب بچی کو قبر پہ اتارا۔ اب روایت کہتی ہے قبر پہ اتارا، قبر کو آرام کے لیے
خدا قسم اس جملے پر رک کر ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. جناب سید سجاد نے زندان شام میں قبر کیسے کھودے وہ مجھے نہیں معلوم. آپ سوچتے ہوئے جائیے گا گھر میں جناب سید سجاد نے زندان میں قبر کیسے بنائی ہوگی. لیکن روایت بتاتی ہے بچی کو دفن کر دیا. بچی کو جب دفن کرنے لگے تو کیا دیکھا؟ جناب سکینہ کے لب ہل رہے ہیں. اب جناب سکینہ کے لب ہل رہے. سید سجاد نے اعجاز امامت سے جناب سکینہ کی باتیں سنی. اب جانتے ہیں جملہ کیا ہے؟ جملہ یہی ہے سید سجاد نے باتیں سنی. کہتی ہے کہ بھیا سجاد مجھے آہستہ سے اتائیے، شمرے کے تازیاتوں نے ارے میرے پشت کو زخمی کر دیا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بچی کا پشت زخمی ہے. سید سجاد فرماتے ہیں میں نے بچی کو دفن کر دیا. اب بچے کو دفن کر کے سید سجاد اٹھ رہے. اللہ اکبر، کیا جگر تھا سید سجاد کا. اب جب حسین کو دفنانے لگے تو دو ہاتھ برآمد ہوئے. اے بیٹا سید سجاد، ارے میری امانت مجھے واپس کر دو. ارے زمانے میں بڑی ستائی گئی سکینہ. سید سجاد نے جناب سکینہ کو دفنا دیا. ہار باب اعظم جملہ یہی ہے، قبر کو تعویذ سے بند کر دیا، تعویذ بند کر دیا. روایت بتاتی ہے ہر بیویاں سکینہ پر رو رہی تھی، ہر بیویاں زندان میں رو رہی تھی. ایک بیوی ایسی ہے جو دیوار پہ ٹیک لگائے ہوئے سر و دیوار پیٹ رہی تھی. اب اللہ اکبر، سید سجاد گئے، قریب گئے، کہا پھوپھی رباب، ابا رباب کیا ہو گیا، کیوں گریہ فرما رہی ہے؟ کہتی ہے سید سجاد اللہ نے دو نعمت دیے تھے. ایک نعمت اللہ نے کربلا کے میدان میں لے دیے، میں اس لیے جی رہی تھی. ارے میرا ماں جایا نہیں رہا لیکن میرے ساتھ میری بچی موجود تھی. اب زندان شام نے اس بچی کو بھی دفن لیا. اب ایک مرتبہ سید سجاد سے جملہ فرما رہی تھی. ارے جناب زینب کی کیفیت متغیر ہو گئی. اب قریب گئے، کہا پھوپھی اماں جان دے دیجئے گا. کہا بیٹا سید سجاد ارے میں کیا کروں، حسین نے مجھے امانت دی تھی، کل روز محشر اگر مجھ سے سوال کرے اے بہن زینب ارے میری امانت مجھے واپس کرو، تو میں زینب کیسے میں سکینہ کو واپس کروں گی. ہار باب اعظم رخسار پہ نشان ہے، پشت پر نشان ہے. لیکن ایک مرتبہ اہل حرم کو رہائی ملی، جانے لگے. اب جانے لگے. شام والوں کو بلایا گیا، شام والے آئے. سید سجاد فرماتے ہیں اے شام والوں، اب یہاں پر ایک جملہ آپ کی خدمت پر رک کر پیش کر دوں. شام والوں کو بلایا گیا، کہا کہ ایک بچی کی قبر بنا کر جا رہے ہیں. اگر تم کچھ کر نہ سکو تو فقط اتنا کرنا کہ کبھی جب یہاں سے گزرنا تو اس بچی کی قبر پر ایک دیا جلا دینا. ارے بچی کو اندھیرے سے بڑا ڈر تھا، ایک دیا جلا دینا. اب اللہ اکبر جانے لگے اور سکینہ کے قبر کی طرف مخاطب ہوئے. اے بہن رہائی مل گئی ہے، ہم مدینے جا رہے ہیں. تجھے بھی بڑی تمنا تھی مدینے جانے کی. اب اللہ اکبر، اہل حرم چلے گئے لیکن ایک بچی ہے جو باپ کو یاد کرتے ہوئے ارے زندان شام میں سو گئی، اس حسرت میں سو گئی کہ کبھی وطن جانا نصیب ہوگا. لیکن سکینہ شام کے زندان میں باپ کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئی. واہ غربتا، واہ علیا، واہ مصیبتا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.